بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سورۃ الزخرف، 8ویں کلاس جو ہے اس کے ترجمۃ القرآن کی صورت ہے جی پہلی سورۃ الزخرف۔ تو اس کی مشق جو ہے اس کو حل کیا گیا ہے جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا سوال ہے MCQs۔ تو پہلا سوال ہے سورۃ الزخرف کا معنی ہے سونا، الف جواب اس کا درست ہے۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے تھے عورتوں کو، دال جواب درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے سورۃ الزخرف میں تفصیلی تذکرہ ہے توحید و شرک کا۔ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں جی 5واں MCQ رشتوں کی اصل بنیاد ہے، تو اس کا جواب ہے جی ایمان اور تقوی۔ اب مختصر جو ہے وہ ہمارے پاس سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سورۃ الزخرف کا کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ کہ زخرف کا معنی کیا ہے جی؟ زخرف کا معنی جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی سونا، سونے کو کہتے ہیں سونے کو ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی اس کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور MCQ آ گیا کہ سورۃ الزخرف میں کون سی آیت میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے سونے کا؟ تو آیت نمبر آ گئی ہمارے پاس 34 اور 35۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ زخرف رکھا گیا ہے۔ مطلب کہ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے جی؟ اس سورت کا نام سورۃ زخرف اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر سونے کی بات ہے، اور یہ سونے کی بات کن آیتوں میں آئی ہے؟ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 کے اندر، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ زخرف رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا جی ہمارے پاس سوال سورۃ زخرف کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو مین چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو مین چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں ہے جی سورۃ زخرف کے اندر توحید شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے، یعنی کہ توحید سے مراد کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور شرک کا تفصیلی تذکرہ کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بات کی گئی ہے۔ 3 جلیل القدر انبیاء کرام یعنی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی دعوت کا ذکر ہے کہ سورۃ زخرف جو ہے اس کے اندر کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ 3 کا۔ کون کون سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے، یعنی کہ 3 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ پاک نے نام لیا ہے اور فرمایا کہ وہ سب بھی جو تھے وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے جو ہیں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں، مطلب کہ پہلے یہاں پہ توحید آئی، پھر یہاں پہ شرک آ گیا، اور اس کے بعد 3 انبیاء کا تذکرہ کر کے ان کے جو ہے وہ توحید کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اس صورت کے اندر آخرت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بھی تذکرہ ہے، یعنی کہ انجام کا بیان ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس صورت کے خلاصے کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آئی وہ توحید و شرک، انبیاء کا توحید کی دعوت اور شرک سے منع کرنا، آخرت کا بیان اور اس کی جزا و سزا جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال جی جو ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کے جو ہیں سورۃ زخرف کے 2 علمی و عملی نکات جو ہیں وہ بیان کریں۔ علمی یعنی کہ وہ چیزیں جو علم والی ہیں اس میں اور جن کے اوپر آپ عمل کریں گے، وہ 2 نقطے جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو پہلا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے اوپر جو ہے وہ شیطان جو ہے اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر شیطان جو ہے وہ حاوی کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا جی اس کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہے، یعنی کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ کیا ہے جی؟ ان کے درمیان اہم رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس چوتھا سوال، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ تو یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر بیان ہوا ہے۔ اگر یہ آیت نمبر آپ نہیں بھی یاد رکھتے تو کوئی بات نہیں، آپ نے صرف جواب یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں سفر کرتے ہوئے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی طرف بھی ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں، کہ ہم دنیا میں ہی نہیں سفر کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے جی 5واں شارٹ کویسچن ہمارے پاس، قیامت کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ یہ جو تھے وہ کفار اکثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ قیامت کا
हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। तो ये सवाल हो गए जी हमारे पास मुकम्मल। अब हम देखते हैं जी कुरानी आयात जो हैं उनमें इस्तेमाल शुदा जो अल्फाज हैं वो कौन से हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास अल्फाज मायनी हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वही अल्फाज मायनी हैं जो आपकी आयात जो है मुंतखब उनमें से लिए गए हैं। कि अगर आप मशकी जो अल्फाज मायनी हैं उनको याद करेंगे जो उस बुक के लास्ट, सूरत के लास्ट पे दिए गए हैं, तो उन्हीं में से ये पूछे गए हैं। तो पहला हमारे पास है लाइन, तो उसका मतलब है अगर। दूसरा है जी अस्समाउ, तो इसका मतलब है आसमान। तो ये आपको MCQs के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि इनके मायने क्या हैं। सुबहाना पाक, जाला उसने बनाया, बलदन शहर, सखारा ताबे कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं उनके मायने जो मशकी हैं वो मुकम्मल हो गए। तो अब हम आयात देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो बामुहावरा तर्जुमा है वो कुछ इस तरह से है जी कि पहली आयत है हमारे पास जो सूरह ज़ुखरुफ की 10वीं आयत है, तो इसका तर्जुमा है जी अल्लज़ी जाला, वही है जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अर्ज़ा ज़मीन को, महदन फर्श, वही अल्लाह है या जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया। तो यहाँ तक जो तर्जुमा है हमारे पास वो ये आ गया कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया, व जाला और बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा इसमें, सुबुला रास्ते, और उसने तुम्हारे लिए इसमें रास्ते बनाए। यहाँ तक ये तर्जुमा आ गया जी। उसके बाद है हमारे पास लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, तुम रास्ता पा सको, ताकि तुम जो है वो रास्ता पा सको। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम रास्ता पा सको। दूसरी आयत देखते हैं, हमारे पास दूसरी आयत आ गई। सुबहाना पाक है अल्लज़ी, वो अल्लाह, पाक है वो रब, सखरा जिसने ताबे कर दिया, सखरा लना ताबे कर दिया हमारे, हाजा इस सवारी को, यानी कि वही अल्लाह है जिसने, वो अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबे कर दिया। वाह और माँ नहीं, कुन्ना ताकत रखते, लहुम इसको, मुकरिनीन काबू में ला सकने की, और हम हरगिज़ इसको काबू में करने की ताकत नहीं रखते थे। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा और हम में ताकत न थी कि इसको काबू में ला सकते। तो बामुहावरा तर्जुमा इसका पढ़ते हैं, अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबे कर दिया और हम में ताकत ना थी कि इसको काबू में ला सकते। और एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह तर्जुमा हम कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड इस तरह नहीं करना, आप इसका डिटेल तर्जुमा कर सकते हैं तफसीलन मिसाल के तौर पे। जिस तरह कि ये हमारे पास आयत है सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे कि अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को ताबे कर दिया, हमारे ताबे कर दिया। इस तरह आप जो है ये एक लाइन जो है इसके हिसाब से भी जो है वो इसको याद कर सकते हैं। ये जो है वो कम से कम आप जो है वो इसको आयत के जो हिस्से हैं जहाँ तक इसका तर्जुमा बाज़ाब्ता जो बन जाता है बामुहावरा उतना लाजमी करें, वर्ड टू वर्ड चाहे ना करें। पूरी आयत जो है इसको जो है वो रट्टा ना लगाएं, क्योंकि ये आपके पेपर में इसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं आयात के उनसे भी जो है यानी कि मुरक्कब आयात जो हैं उनके अंदर से भी जो है वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तीसरी आयत है जी मशक के अंदर हमारे पास व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तो इसके अंदर है जी हमारे पास तर्जुमा और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। अब हमारे पास आ गया जी इसका तफसीली सवाल। इसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये ऑलरेडी जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके देख सकते हैं।